نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 85 to 87، یہاں سے آج کا سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِلَى مَدْيَنَ، اور مدین کی طرف، اخاہم ان کے بھائی، شعیب کو، قال اس نے کہا، یا قومی اے میری قوم، اعبدوا اللہ تم سب اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ نہیں تمہارے لیے کوئی معبود، غیرہ اس کے علاوہ، قد جاءتکم یقیناً آ چکی تمہارے پاس، بینۃ واضح دلیل، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فاوفوا تو پورا کرو، الکیلا ماپ کو، والمیزانہ اور تول کو، ولا تبخسوا اور تم سب مت کم دو، الناسا لوگوں کو، اشیاءہم ان کی چیزیں، ولا تفسدوا اور تم مت سب فساد پھیلاؤ، فی الارض زمین میں، بعد اصلاحہا اس کی اصلاح کے بعد، ذالکم یہی، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم اگر تم ہو، مؤمنین سب ایمان لانے والے، ولا تقعدوا اور تم سب مت بیٹھو، بکل صراط ہر راستے پر کے، توعدون تم سب ڈراتے ہو۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ فنظر نظر کرم نظارہ منظر، کیفا بہر کیف کیفیت، عاقبت عاقبت خراب کرنا، عاقبت اندیش، الی داعی الخیر مکتوب الیہ، اخاہم اخوت مواخات، بینۃ بیان دلیل، بین اور مبینہ طور پر، فاوفوا صدق وفا افائے عہد اور وفادار، المیزان وزن اوزان، میزان عدل کل میزان اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، الناسا عوام الناس، عامۃ الناس، اشیاء اشیاء ضرورت، تفسدو فتنہ و فساد اور فسادی گروہ، اصلاحیہ اصلاح صلح مصالحت، تقعدو قعدہ مقعد، صراط پل صراط اور صراط مستقیم اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ عربی کے ورڈ ہیں ہمارے پاس، جاءت آ چکی، الکیلا ماپ کو، تبخسو کم دو، توعدون تم ڈراتے ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 84 میں ذکر کر رہے ہیں پچھلی قوم جس کا ہم نے کل ذکر کیا، وہ تھی شعیب علیہ السلام کی قوم، اور لوط علیہ السلام کی قوم کا کل ذکر ہوا تھا پچھلے سبق میں، اور اب یہاں پر ذکر ہوگا شعیب علیہ السلام کی قوم کا، اور فرمایا مدین کی طرف اس کے بھائی شعیب کو بھیجا، کہ کس لیے بھیجا؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پیغام پہنچائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تبلیغ کا حکم پہنچائیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کو عام کریں۔ اس نے کہا، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، یعنی جو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی بھیجے قوم کو، دنیا کو راہ راست پر لانے کے لیے، ان کا پیغام، ان کی تعلیم ایک ہی تھی کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ کس کی؟ کہ نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے علاوہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنے بھی نبی بھیجے، جن بھی قوموں پر بھیجے، ان سب کی تعلیمات ایک تھیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وہ ایک ہے، وہ واحد ہے اور یکتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آ چکی تمہارے پاس ایک واضح دلیل، یعنی تمہارے پاس ایک واضح حکم، کھلا حکم آ چکا ہے، کس کی طرف سے؟ تمہارے رب کی طرف سے۔ اب یہ دیکھیں کہ جیسے ہر قوم میں کوئی نہ کوئی برائی موجود تھی، اور وہ ساری برائیاں اکٹھی ہو کر امت مسلمہ میں کسی نہ کسی طریقے سے موجود ہیں آج بھی، تو انہوں نے کیا کیا؟ تم پورا کرو ماپ کو اور تول کو، یعنی چیزوں کو دیتے اور لیتے وقت ماپ اور تول پورا کرو، اس میں کمی بیشی نہ کرو، اور یہی امت مسلمہ میں آج کل موجود ہے۔ جب دیتے ہیں سامان کو تول کر کسی کو تو کم دیتے ہیں، اور جب لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور یہی بات یہاں پہ کہی گئی ہے کہ ماپ اور تول کو کم نہ کرو جب لوگوں کو دو ان کی چیزیں، اور نہ فساد پھیلاؤ، یعنی جب لوگوں کو چیزیں دو ان کی تو ماپ اور تول پورا کرو، اور فساد نہ پھیلاؤ کس میں؟ زمین میں۔ اس کی اصلاح کے بعد کہ جب زمین میں اصلاحات نافذ ہو جائیں، معاشرہ سارا پرسکون چل رہا ہو،
تو اس میں فساد نہ پھیلاؤ، اس میں اصلاحات نافذ رہنے دو، اس میں شر نہ پھیلاؤ، اس میں شیطانی کام نہ پھیلاؤ، اس کو ایک مکمل پراپر ایماندار معاشرے کے طور پر ہی چلنے دو، یہی بہتر ہے تمہارے لیے۔ یعنی اگر تم یہ سب کچھ کرو گے تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اور اگر تم ہو ایمان لانے والے، اور اگر تم ایمان لانے والے ہو تو پھر نہ بیٹھو کہاں پر، مت بیٹھو ہر راستے پر کہ تم ڈراتے ہو۔ یعنی جو لوگ سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، جو نبی کی تعلیمات کو اور قرآن اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو سن رہے ہیں، ان کو مت ڈراؤ اور راستوں پر مت بیٹھو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے کہ تم لوگوں کو جو ڈراتے ہو چلنے سے، اور اس سے مت ڈراؤ، اور نہ ہی ان لوگوں کو کے راستوں میں بیٹھ کر رکاوٹیں پیدا کرو۔ وَتَصُدُّونَ، اور تم سب روکتے ہو، عَن سَبِیلِ اللّہ، اللہ کے راستے سے، من آمنا، اسے جو ایمان لایا، بہی اس پر، وَتَبْغُونَہا، اور تم سب تلاش کرتے ہو اس میں، عوجاً کجی، وَاذْکُرُوا، اور تم سب یاد کرو، اذ کنتم، جب تم تھے، قلیلاً تھوڑے سے، فَکَثَّرَکُم، تو اس نے تمہیں زیادہ کر دیا، وَانظُرُوا، اور تم سب دیکھ لو، کیف، کیسے، کانا ہوا، عاقبۃ المفسدین، فساد کرنے والوں کا، فسادیوں کا انجام، وَإِنْ کَانَ، اور اگر ہے، طَائِفَةً، ایک گروہ، مِنْکُمْ، تم میں سے، آمنوا، وہ سب ایمان لے آئے، بِالَّذِی، اس پر جو، ارسلتُ، میں بھیجا گیا ہوں، بِہِ، اس کے ساتھ، وَطَائِفَةٌ، اور ایک گروہ ہے، لم یؤمنوا، نہیں وہ سب ایمان لائے، فاصبروا، تو تم صبر کرو سب، حتیٰ، یہاں تک کہ، یحکم، فیصلہ فرما دے، اللہ، بیننا، ہمارے درمیان، وہو، اور وہ، خیر الحاکمین، بہتر ہے سب فیصلہ کرنے والوں سے۔ سب سے پہلے ہم میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سبیلی، فی سبیل اللہ، اللہ کوئی سبیل نکالے، آمنا، آمنو، امن، ایمان اور مومن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اذکروا، ذکر، تذکیر اور اذکار کے لیے، قلیلاً، قلیل مدت، قلیل، اللہ قلیل، فکثرکم، کثرت، اکثریت، اکثر اور تعداد کثیر، انظروا، منظر، نظارہ، نظر کرم، منظور نظر، عاقبۃ، عاقبت خراب کرنا، عاقبت ناندیش، المفسدین، فتنہ و فساد، فسادی گروہ، طائفتم، طائفہ، منصورہ، ثقافتی طائفہ، ارسلت، رسول، مرسل، رسالت اور ترسیل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، فاصبروا، صبر و تحمل، صابر و شاکر، حتیٰ، حتی الامکان، حتی الوسعت، اور حتیٰ کہ، یحکما، حاکم، حکومت، محکوم، حاکمیت اعلیٰ، بیننا، بین الاقوامی، بین السطور، اور بین، یہ سب ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں کسی نہ کسی طریقے سے ملتے جلتے الفاظ۔ عربک کے ورڈ ہیں، تصدون، تم روکتے ہو، تبغون، تم تلاش کرتے ہو، عوجاً، کجی، یہ ورڈز ہمارے پاس عربک کے ہیں۔ اور یہاں پہ تم روکتے ہو، یعنی راستے میں بیٹھتے ہو اور روکتے ہو اللہ کے راستے سے، یعنی راستے میں بیٹھنے کا مقصد ہی تمہارا یہ ہے کہ تم لوگوں کو ڈراؤ اللہ کے پیغام سے اور انہیں روکو اس سے۔ پھر کیا ہے، اسے جو ایمان لایا، یعنی ایمان لانے والوں کو روکتے ہو، اس پر تم تلاش کرتے ہو، اس میں کجی، یعنی تم کوئی نہ کوئی اس میں خامیاں ڈھونڈنے کی، نون میں نقطہ لگانے کی کوشش کرتے ہو۔ اور یاد کرو جب تم تھے تھوڑے سے، یعنی جب تمہاری تعداد بہت کم تھی، اس نے زیادہ کر دیا تمہیں، اور دیکھ لو کیسا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا۔ یعنی تھوڑے جب مسلمان تھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی پھر بھی مدد کی، غزوہ بدر میں اور باقی غزوات میں جب مسلمان تھوڑے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور ان کو کفار پر فتح دی۔ اور یہی حال جب پاکستان بنا تھا تب بھی تھا کہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو، اور مسلمان کہتے تھے اللہ ہمیں اپنا ملک دے جس میں ہم آزادی سے عبادت کر سکیں، آزادی سے تیرا نام لے سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تھوڑے مسلمانوں کو آزادی دی، کامیابی دی، لیکن اب لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس آزادی کو استعمال کیسے کیا، اور جس کام کے لیے، جس نام کے لیے ہم نے یہ ملک ڈھونڈا تھا، کیا ہم اس کو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ نہیں تو پھر ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح الفاظ میں فرما دیا کہ کیسا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا۔ اور اگر ہے ایک گروہ تم میں سے کہ جو وہ ایمان لے آئے اس پر جو میں بھیجا گیا ہوں، یعنی اگر تم میں سے سارے لوگ تو نافرمان نہیں ہیں، کوئی نہ کوئی تو ایسا ہے نا جو ایمان لانے والا ہے اس پر جو میں بھیجا گیا ہوں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے ساتھ اور ایک گروہ ہے کہ نہیں وہ ایمان لائے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں ایمان لانے والے، ایک فریق وہ ہے، اور ایک فریق وہ ہے جو ایمان نہیں لانے والا، کہ نہیں وہ ایمان لائے آپ پر، یعنی ایک فریق ایسا بھی ہے جو آپ پر ایمان نہیں لائے۔ ایمان لانے والوں اور نہ لانے والوں دونوں کے لیے کہا گیا ہے کہ ایمان لانے والوں سے تو ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشی ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آخری نبی ہیں، اللہ کا پیغام نبوت آپ پر مکمل ہو گیا اور آپ وہی پیغام دینے کے لیے اس دنیا میں آئے۔ اس کے ساتھ اور ایک گروہ ایسا کہ وہ ایمان لائے تو اس پر آپ صبر کریں، یعنی جو نہیں لائے ایمان، اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ صبر کریں یہاں تک کہ اللہ فیصلہ فرما دے ہمارے درمیان، اور وہ بہتر ہے سب فیصلہ کرنے والوں میں، کہ یعنی جو ایمان لاتے ہیں اس پر اور جو نہیں لاتے ان پر، آپ ان پر صبر کریں، اور اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی جو ایمان نہیں لائے ان کو راہ راست پر لائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایمان کو پختہ داخل کرے، ہمیں ایمان پر عمل کرنے والا بنائے، سیدھے راستے پر چلائے، صراط مستقیم پر چلائے، ریاکاری سے بچائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں میں داخل کرے، اور زندگی ہماری قرآن کے ساتھ جڑتے ہوئے گزر جائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا سارے انار نہ